کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی نعمت دی جو کسی اور نبی کو نہ ملی۔ حکم و علم پر اختیار، جنت، پرندے اور سمندر تک۔ اور اس نعمت کا مرکز تھی ایک انگوٹھی جس پر کسی نازک طاقت کا نظام لکھا ہوا تھا۔ یہ کہانی اس انگوٹھی کے حقیقی سفر کی ہے، کیسے وہ سلیمان علیہ السلام کو ملی، کیسے ایک جن نے چرائی، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں نازل ہوئی، اور کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو صندوق کے بند میں قید کر کے سمندر میں ڈھونڈ دیا، اور پھر ان کی وفات کے بعد انگوٹھی کہاں غائب ہوئی۔ یہ کہانی اسی راز کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ عدل پر چلے۔ ان کے دربار میں سارے مخلوق ان کی ہمدردی اور حکم سے چل رہے تھے، مگر انگوٹھی کا ذکر کسی کتاب میں ایسا ملتا ہے کہ وہ اس وقت ان کے پاس آئی جب اللہ نے ان کا امتحان اور اختیار مزید خاص کرنا چاہا۔ میرے پاس انصاف کا نظام ہو، لیکن اگر میرے دل میں نعمت یقین نہ ہو تو سب کچھ بے معنی ہے۔ اسی وقت ایک روشن واضح نشان نظر آیا، ایک انگوٹھی جس پر روحانی ختم شدہ لفظ لکھے تھے۔ یہ انگوٹھی ایک خاص روشنی سے چمک رہی تھی جس میں حقیقت اور قدرت کا نظام بندھا تھا۔ کبھی کہیں سے کوئی لمبی سفر، کبھی کسی محبت، کبھی خدائی کی چرچا، کہیں سے وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچی۔ تاریخ کے مطابق انگوٹھی کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اس پر کلمات توحید اور مشروع حکم کا نظام تھا۔ اس سے سلیمان علیہ السلام کو جنت اور مخلوق پر حکم ادا کرنے کی صلاحیت ملی۔ اگر یہ انگوٹھی حقیقت میں اللہ کا نظام ہے تو میں اس کو صرف حق کے لیے استعمال کروں گا۔ انگوٹھی کے بنا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ابتدائی فضیلت سے مشہور تھے، لیکن اس انگوٹھی کے بعد ان کے حکم میں ایک نیا اثر آیا۔ جنات کا نام لے کر وہ راز اور حکم چلا سکتے تھے، حالانکہ وہ کبھی اس قدرت کو غمنڈ کے لیے استعمال نہ کرتے۔ جب انسانی خواہشات اور جنوں کی چاہ ملتی ہے تو فتنہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک خفا جن جس کا نام روایت میں سکر یا مختلف روایت میں دوسرا نام لیا گیا، اس نے اس انگوٹھی کا نظام چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جن سمندر کا رہنے والا اور چالاکی میں مہارت رکھتا تھا۔ سکر نے انگوٹھی چرا کر ترنت سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے سمندر کی گہرائیوں میں جا کر انگوٹھی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن انگوٹھی انسانی کرمان اور قدرتی اثرات سے بنتی تھی، وہ آسانی سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ انگوٹھی کے بغیر ان کی نعمت مکمل نہ رہی۔ ان کو قربانی کا احساس ہوا اور وہ اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ انہوں نے دعا کی، علم اور حکم کا استعمال کیا، ہر مخلوق سے سوال کیا، لیکن انگوٹھی کہیں نظر نہ آئی۔ کچھ روایت کے مطابق ایک مچھلی نے انجانے طور پر انگوٹھی نگل لی۔ مچھلی کو پکڑ کر جب لوگوں نے کھولا تو انگوٹھی اس کے پیٹ میں ملی۔ یہ واقعہ ایک عظیم نشانی تھا۔ قسمت نے پھر سے انگوٹھی کو انسان کے ہاتھ میں واپس لانا چاہا۔ انگوٹھی واپس ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، مگر ان کا پہلا امتحان یہ تھا کہ وہ اس قدرت کا استعمال کس طرح کرے۔ انہوں نے انگوٹھی کو واپس پہن کر جنت کو حکم دیا، انہیں امانت اور عدل پر کام کرنا سکھایا۔ جو جن اس فتنے کے پیچھے تھے ان کو معاف کرنے کے بجائے سلیمان علیہ السلام نے ان کا حساب برابر کیا تاکہ آگے سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ سکر اور ان کے ساتھی جنوں نے انگوٹھی چرا کر جو مایوسی پیدا کی تھی اس کا انجام معاف نہ ہوا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ جنوں کو ایک صندوق میں قید کر دیا جائے تاکہ وہ پھر سے انسانی زندگی میں فتنہ نہ پھیلا سکے۔
انہوں نے صندوق کو اتنا مضبوط بنوایا کہ کوئی بھی جن اس میں سے نکل نہ سکے۔ جنوں کو ایک صندوق میں داخل کرنا، صندوق پہ روحانی آیات لکھنا۔ لوگ حیران، پھر صندوق کو سمندر کے گہرائیوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم کے ساتھ ان کو قید کرو اور سمندر کی گہرائیوں میں دفن کرو تاکہ وہ کبھی انسانیوں کے درمیان واپس نہ آ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رہنمائی اور عدل کی مثال چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد کچھ روایات کہتے ہیں کہ انگوٹھی کسی وقت غائب ہو گئی، یا تو وہ صندوق میں دفن ہو گئی یا کسی نے اسے چھپا دیا۔ کچھ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو خود اپنے پاس لے لیا تاکہ انسانیت اس قدرت کو غلط استعمال نہ کرے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخ وصول کر بیٹھے تو انگوٹھی کا پتہ نہ رہا۔ کہا گیا وہ نشانی، کچھ لوگ کہتے ہیں سمندر نے لے لی، کچھ کہتے ہیں کوئی انسان نے چھپا لی۔ جو حقیقت ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت چاہے کتنی بھی ہو، اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی کی قدرت کو امن اور انصاف کے لیے استعمال کیا۔ جب وہ نازل ہوئی ان کا نظام مضبوط ہوا، جب وہ غائب ہوئی تو انسانی فطرت کی آزمائش شروع ہوئی۔ اور جنوں کا صندوق میں قائد ہونا ایک سبق ہے کہ فتنے کو جد سے ختم کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لفظ ہماری روح کا نشان ہے اور ہم سب کی رہنمائی کا اصل ذریعہ۔ طاقت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو وہ انصاف اور عبادت میں نازل ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک انگوٹھی کا سوال ہے، وہ اب بھی کسی جگہ چھپ ہو سکتی ہے یا اللہ نے اس کو اپنے پاس لے لیا۔ جو روایت بھی سچ ہو، ایک بات صاف ہے، قدرت کا اصلی امتحان انسانی دل کا امتحان ہے، اور یہ کہانی اسی امتحان کی گواہ ہے۔